چیلنج یہاں پر کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. مثلاً کوئی کہتا ہے کہ جی میرا اسپاؤس بہت باسی ہے, میرے تو ہسبینڈ جو ہے مجھ سے ایک بات نہیں پوچھتے, اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں, یا بیوی بڑی سخت طبیعت ہے اور لڑنا شروع کر دیتی ہے, تو میں کہتا ہوں اچھا بھی تم خود ہی فیصلہ کرو. ان لاز انبیئریبل ہیں, برداشت ہی نہیں کیے جاتے, وہ ایسی باتیں سناتے رہتے ہیں. بچہ ٹین ایج میں آ گیا, وہ ریبیلیس ہے, وہ ہی نہیں سنتا. بہت سے رشتے دار ہیں جو ہر لیول پہ انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں, تو میں تو بہت ہیلپ لیس ہوں, میرے سے تو معاملات نہیں سنبھالے جا رہے. اب ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی پاور دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں. جب آپ کسی کی بات سے, یعنی کسی نے کرٹیسائز کیا یا نیگیٹو فیڈ بیک دیا اور آپ اوفینڈ ہو گئے, بہت سی دفعہ مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی فلاں مجھے باتیں سنا رہا تھا. اگر میں ان سے پوچھوں کہ کیا اس نے ڈائریکٹلی کہا کہ یہ جملہ میں نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, وہ کہتی نہیں یہ تھوڑی کوئی کہتا ہے, بس طریقے سے باتیں سناتے ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ نہ وہ باتیں سنیں, کیونکہ جیسے ہی ہم نے وہ بات اپنے ساتھ چپکا لی تو وہ ایک کووڈ وائرس کی طرح ہو گئی, کورونا وائرس کی طرح, کہ اس نے جناب ہم پہ اٹیک کر دیا. تو ہم نہ اس کو اپنے اونرشپ دیں کہ اگر کوئی ہمیں ویسے باتیں سنا رہا ہے, ہم نہ اس کی بات پہ, مطلب کوئی زیادہ سے یہ کہہ رہے ہیں نا, ہاں جی لوگ تو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا, چلو جی ہمارا موڈ خراب. اب ہمارا موڈ خراب ہوا تو ہم پاور لیس ہو گئے, ہم اب جو کرنے والا کام ہے اس سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے. یا جیسے نیگیٹو فیڈ بیک مل جاتا ہے وائفس کو کہ جی تم کرتی کیا سارا دن, ہمارا موڈ خراب. بھئی آپ کے پاس اگر خود اکنالجمنٹ ہے اپنی ذات کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اور کیا کہتا ہے. لوگ ناراض غصے میں آ جاتے ہیں, جب آپ نے کسی چیز کو برا منا لیا تو اب آپ ہیلپ لیس محسوس کرنا شروع کر دیں گے. جب ہم اپنی گول سیٹنگ رکھتے ہیں دوسروں کی باتوں پہ, کہ دوسرے کہتے ہیں کہ جی بچے کو ساکس پہننی چاہیے, کسی نے کہا کہ بچے کو ایسے بولنا چاہیے, کسی نے کہا بچے کو چمچ پکڑ کے کھانا چاہیے, کسی نے کہا بچے کو یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہیے, تو ہم اب ہیلپ لیس ہونا شروع ہو جائیں گے, اب ہم امپاورڈ نہیں رہیں گے. ہم دوسروں کے ایٹیٹیوڈز کو دیکھ کر اپنے موڈز اور بیہیویئرز کو لے کر چلتے ہیں. یعنی اگر آج سب لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں تو ہمارا موڈ بہت اچھا ہے. اگر آج فار وٹ ایور ریزن کسی شخص نے ہم سے زیادہ بات نہیں کی یا ہماری تعریف نہیں کی یا ہم سے کوئی اچھا بیہیویئر نہیں دیا, تو اب ہمارا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ ڈفرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی پھر ہم پاور لیس ہوتے ہیں. جو گلٹ انڈیوس رسپانسز, جس کی میں نے پہلے بھی بات کی. اچھا, جو لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں میری بڑی مجبوری ہے, آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, بس مجھے تو یہ کرنا ہے, مطلب مجھے تو کچن میں جانا ہے, مجھے ہی کھانا بنانا ہے, مجھے ہی بچوں کو ڈراپ کرنا ہے, مجھے ہی جا کر گروسری کرنی ہے. اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر آپ خوشی خوشی کر لیں, اور جب آپ وہ کریں تو آپ سوچیں کہ الحمدللہ آئی ایم سو پروڈکٹیو, میں یہ کام بھی کر سکتی ہوں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ کمپلین نہ کریں, بلکہ اس کا کوئی سلوشن نکالیں کہ میں نے اس چیز کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے. پھر یہ کہ سیلف ورتھ ہماری ہوتی ہے کہ اس بنیاد پر نہیں ہوتی کہ جی کہ میں نے کیا کام کیا اور میں نے کس پرنسپل کے مطابق کیا. سیلف ورتھ ہماری آتی ہے کہ لوگ ہمیں کیسے پرسیو کر رہے ہیں. جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے پرفیکٹ ہیں, میرا گھر پرفیکٹ ہے, مجھے کوئی چیلنج ہی نہیں ہے. اور اگر اس کے بنیاد پہ میں اپنی سیلف ورتھ رکھوں تو میں تو شاید ایک مسئلہ اپنے گھر کا حل نہ کر سکوں. میں جہاں پر بھی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں آؤں جاؤں, جب بچے چھوٹے تھے تب بھی یہی چیلنج تھا, بچے بڑے ہیں کہیں کوئی لوگ نظر آ جائیں تو لوگ یہ مجھ سے بات کرنے سے زیادہ نا وہ آنکھیں ٹیڑھی کر کر کے میرے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جو یہ کچھ سکھاتی ہیں وہ کتنا اس کے مطابق ہے. تو اگر میں بھی اس چیز کو انٹرنلائز کر لوں گی تو پھر تو میں کسی بچے کو ڈانٹ رہی ہوں گی, کسی بچے کے لیے ٹینشن میں ہوں گی, کسی کو کہہ رہی ہوں گی کہ فلاں کیا سوچتا ہوگا, اور جو کرنے والا کام ہے وہ پھر پیچھے رہ جائے گا. پھر کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی اپنی, کہ بھئی میری حد کہاں تک ہے اور دوسرے کی کہاں سے باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے. یا یہ کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور ان سے کچھ بھی نہیں سنبھالا جاتا. کچھ لوگ گرجز بہت زیادہ رکھتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دل میں گرج آتا ہے تو وہ اپنی پاور دے دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سارے کام سے پرابلمز, مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم دوسروں پہ بھروسہ کر رہے ہیں اپنی فیلنگز کی ریگولیشن کا. ہم دوسروں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری سیلف ورتھ کو ڈیفائن کریں, اور جو اصل مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں, اور ہم اپنے ہی سرکمسٹانسز میں اتنے گھر جاتے ہیں کہ ہم وکٹم بن جاتے ہیں. ہم اتنی جلدی کرٹیسزم سے افیکٹ ہو جاتے ہیں کہ بس کچھ کام نہیں ہم سے کیا جاتا,
اور اس کی وجہ سے جو ہمارے گولز ہیں زندگی کے ہیں، ہر بچے کے لیے ہیں، شادی شدہ زندگی کے ہیں، آخرت کے لیے ہیں، وہ سب تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے ریلیشن شپ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں. تو ہمیں امپاور ہونا ہے. امپاور ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کس کس انسان کی طرف سے پریشر محسوس ہو رہا ہے. اب آپ نے اس پریشر کو پہلے لسٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. مجھے فلاں کا پریشر محسوس ہوتا ہے، مثلا ساس کا پریشر محسوس ہوتا ہے، یا فلاں میرا بچہ ٹین ایج میں آ رہا ہے اس کا پریشر محسوس ہوتا ہے، میرے شوہر ہیں، میری دیورانی جٹھانی نند، کسی کا بھی پریشر. پھر اپنے پیراڈائمز کو بدلنا ہے. پیراڈائمز کیا ہے؟ تھاٹ پروسیس کو بدلنا ہے. تھاٹ پروسیس میں آپ کو اپنے یہ لے کر آنا ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنی شخصیت کے مطابق بہیو کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ وہ برا انسان ہے، اس کے تجربات نے اسے کوئی چیز سکھائی ہے، اس وجہ سے وہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے. یا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے ہٹ کر رہا ہے، لیکن میں اس طرح اس کو پرسیو کر رہی ہوں. کچھ بھی ایکشن کرنے سے پہلے، کچھ بولنے سے پہلے، کچھ معاملہ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ اس طرح سے بات کرنے سے کیا ہوگا. ایون خاموش رہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ جو ہیں 6 سال جو جائز بات کرنی چاہیے وہ بھی نہیں کرتے، اس سے بھی حالات بگڑتے ہیں. یعنی یہ نہ سوچیے گا کہ صرف بات کرنے سے حالات بگڑتے ہیں، کئی جگہوں پہ خاموش رہنے سے بھی حالات بگڑتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ایکشن ہو وہ اپروپریٹ ہو. اگر میں پلان کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے بات ہی نہیں اس ٹاپک پہ کرنی، تو میں سوچوں کہ اگر اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں میں ان پہ بات ہی نہیں کروں گی تو 10 سال بعد کیا ہوگا. پھر میں سوچوں لیکن اگر میں بات کرتی ہوں تو مسئلہ تو اور بگڑ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صحیح کمیونیکیشن سکل سیکھنے ہیں. میں جب صحیح کمیونیکیشن سیکھوں گی تو تب مسائل حل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو نہ چپ رہنا اس کا حل ہے، نہ بہت زیادہ بولنا اس کا حل ہے. اور اب جو میرے پاس فیڈ بیک آ رہا ہے، کسی نے کوئی جملہ بولا ہے تو میں اس کو کریٹیکلی اینالائز کر لوں. اگر تو میں نے اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو مس کی ہوئی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اس شخص کا بھی شکریہ ادا کروں اور وہ کام کرنا شروع کر دوں. لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ میں جو کرنا تھا وہ کر رہی ہوں، میرے پاس کوئی سٹینڈرڈ بینچ مارک ہیں جس پہ میں نے اسیس کیا ہے کہ ہاں بھئی یہ کام میں کرتی ہوں، تو پھر میں کسی ایکسپرٹ سے اس سلسلے میں بات کر لوں کہ بھئی آپ مجھے ری ایشور کر دیں کہ میں یہ کر رہی ہوں، نہیں کوئی پوائنٹ مس تو نہیں ہو رہا. اگر نہیں مس ہو رہا تو میں اس شخص کو مسکرا کے اس کا پھر بھی شکریہ ادا کروں اور وہ جسے کہتے ہیں کہ اس چیز سے الجھو نہ، آگے بڑھ جاؤں، بات ختم ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، پورے خاندان کی امپاورمنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرگیونیس کی طرف بڑھنا ہوگا، معافی کی طرف بڑھنا ہوگا. اور یہ معافی کس طرح کی ہوتی ہے؟ جس میں آپ اپنے آپ کو بھی معاف کرتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور آپ فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے وہ جو گول ہے نا اس تک پہنچنا ہے، اس کی طرف بڑھنا ہے. کیونکہ جو انسان گرج رکھتا ہے، اپنی جذبات کو غصے میں رکھتا ہے، ریزینٹفل رکھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ صرف اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. وہ کچھ بھی کرنے والا کام جو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا. ایک سٹیج آتی ہے نا، ہم فورگیونیس کرتے، ہم نے اپنی طرف سے کر دیا، لیکن ہماری فورگیونیس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا معاملات میں. وہ لوگ اپنے گرجز ڈالے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دیش کی دیوار سے وہ جو الگ بنا کے رکھی ہوئی ہے. چاہے آپ کتنے گھلے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، فورگیو کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے میں نے تو معاف کر دیا، لیکن وہ جو ہماری ایفرٹس ہے ان کو راضی کرنے کی وہ کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اس میں رسپانس نہیں ملتا. تو پھر یہ دیش میں مبتلا رہتی ہے کہ چلو اپنی طرف سے تو کر لینا، یہ تو راضی نہیں ہوتے تھے. آپ کی آواز بہت کلیئر نہیں تھی، لیکن بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بہت ایفرٹس بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں رزلٹ نہیں ملتا تو پھر کیا؟ تو بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رزلٹس ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، رزلٹس اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری ایفرٹس دیکھنی ہے. اور اگر ہم بھی اس چیز کو سمجھ جائیں کہ مثلا میں آپ کو 2 سینیریو دیتی ہوں کہ میرے گھر میں ایک مسئلہ ہوا، میں نے ایفرٹ بھی نہیں کی، اور اس سے کیا ہوگا کہ بگاڑ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور میں بھی بہت زیادہ ڈپریس رہنا شروع ہو جاؤں گی. دوسری آپشن یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا اور میں نے ایفرٹ بہت زیادہ کی، کسی نہ کسی لیول پہ تو بہتری آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا بہتری نہیں آتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ میں ایک بڑی آئیڈیل پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے. ہم جو ہے نا خود خدا نعوذ باللہ بن بیٹھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں کیونکہ صحیح ٹیکنیک اختیار کروں گی نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. چیزیں تب ٹھیک ہوتی ہیں جب اللہ چاہتا ہے.
اور کئی امتحان زندگی میں آخری سانس تک رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے اپنے آپ کو کتنا ہیلدی رکھا, کتنا گرومڈ رکھا, کس طرح سے ہم نے آخری وقت تک اللہ کے حکم کے مطابق اور سنت کے مطابق عمل کیا, یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آج میں نے پیرنٹنگ کی یہ ٹیکنیک یوز کر لی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی دوسرا انڈیویجول بھی ہے نا, اور امتحانات بھی چلتے رہتے ہیں, تو اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں بچپن سے جوانی تک اور جو آگے بھی پہنچ چکے ہیں کہ ہر زندگی کا ایسپیکٹ جو ہے وہ ایک نیا چیلنج لے کر آتا ہے. تو یہ خوبصورتی ہے زندگی کی, یہ بہتے پانی کی طرح ہے. یہ کہاں پہ ختم ہوگا, یہ وہ آخرت کی منزلیں جب آئیں گی نا تو وہاں پہ جا کر پھر اس کے ریزلٹس ہمیں ملیں گے. اتنے شارٹ سائٹڈ نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ بس دنیا میں مسئلے حل ہو جائیں اور ہم وہی بات ہے ہیپیلی ایور آفٹر زندگی گزاریں. زندگی میں تو مسائل رہنے ہیں, اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پوچھنا تھا, میری چھوٹی بیٹی ہے 3.5 سال کی ہے. اچھا, وہ اپنے بعض کا ٹوائز جو ہے وہ نہیں شیئر کرتی دوسرے بچوں کے ساتھ, اور پھر مجھے رشتے داروں سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ نا عجیب نیچر کی ہے. حالانکہ وہ 5 منٹ کے بعد بھول جاتی ہے اس کو, یا کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں بچے مل کے, اور میں اس وقت سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں ان کو کیا آنسر کروں. جی بالکل, یہ بھی بڑا ایک کامن سینیریو ہوتا ہے. بچے شیئر نہیں کرنا چاہتے, اسپیشلی چھوٹے بچے نہیں شیئر کرنا چاہتے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کی شیئرنگ باسکٹس بنوا دیتے ہیں. جو چیز وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو آپ بتا دیں آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. میری 2 گرینڈ ڈاٹرز ہیں, ایک تقریباً 3 سال کی ہے اور ایک 2.5 پونے 3 سال کی ہے. تو کل ہی وہ میرے کمرے میں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. ایک کے پاس نا اسی طرح کچھ بک تھی, وہ شیئر نہیں کر رہی تھی دوسری کے ساتھ. کارڈز تھے, بیسیکلی ہارڈ کارڈز تھے, تو وہ خود پڑھ رہی تھی اور دوسری کو نہیں دے رہی تھی, حالانکہ ان کی بڑی دوستی ہے. تو میں نے جب اس کو 2 دفعہ کہا کہ آپ شیئر کر لیں, آپ یہ والا پڑھ لیں, آپ 2 کارڈز اس کو دے دیں, اس نے کہا نہیں. میرے پاس کچھ پیپرز پڑے ہوئے تھے, میں نے وہ اٹھائے اور میں نے دوسری کو کہا بہت ایکسائٹمنٹ میں کہ آؤ ہم نا اس کے اوپر کلر کرتے ہیں. جو شیئر نہیں کر رہی تھی میں نے اس کی کوئی انسلٹ نہیں کی, کوئی اس کو ڈانٹا نہیں, کچھ نہیں کہا. تو اس نے ایک دم آنکھیں اٹھا کے دیکھا کہ ہیں یہ تو دادو جو ہیں وہ اس کو کوئی چیز زیادہ وہ ایسی دے رہی ہے, بہت ایکسائٹمنٹ شروع ہو گئی ہے. تو اس نے فوراً نہ اپنے کارڈز لیے اور کہا کہ آپ یہ لے لو, اور ساتھ ہی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم یہ کارڈز بھی بعد میں پڑھیں گے, آؤ اب ہم یہ شیئر کر لیتے ہیں. یعنی میں نے اس کو بھی شیئرنگ اپرچونٹی بنا دیا دونوں کے لیے, اور میں نے ان دونوں کی تعریف کر دی, کیونکہ چھوٹے بچے ہیں نا تو ان کو اسٹروکس اچھی چاہیے ہوتی ہیں. اب ایک اور پاسبلٹی یہ تھی کہ وہ پھر بھی شیئر نہ کرتی تو کوئی بات نہیں, وہ اپنی چیز پڑھتی رہتی, اس بچی کو کوئی اور آپشن مل جاتا. تو آپ نے ایک ون ون کی طرح بچوں کو بہت ساری چیزوں کو ایسے سکھانا ہوتا ہے اس ٹائم میں, تاکہ وہ پھر ان کو پتا چلے کہ ہم کیسے شیئر کرتے ہیں, ہمارے پاس کیا آلٹرنیٹیوز ہیں. کئی دفعہ ہم اسی جگہ پہ ٹکرے مارتے رہتے ہیں. تو بڑوں کا رول جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ آئی فیلٹ امپاورڈ, کہ میں ہیلپ لیس نہیں میں نے محسوس کیا کہ 3 سال کی بچی کے آگے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں کہ جی یہ بچہ شیئر کیوں نہیں کرتا, یا میں اس کی ماں کو جا کے کہہ رہی ہوں کہ بھی تم نے اپنی بچی کو شیئرنگ کیوں نہیں سکھائی ہوئی. تو بچے تو اسی طرح سے بیہیویئر دیتے ہیں نا, تو اس ٹائم پہ آپ نے ان کو دوبارہ سے اسی فوکس کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے. میم میں نے یہ پوچھنا تھا, اگر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ تھوڑا سا ADHD کی سائٹ پر ہے, تھوڑا سا اس کا اسپیکٹرم ہمیں فیل ہوتا ہے, یا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اوروں سے, الحمدللہ فزیکلی مینٹلی صحیح ہے لیکن ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے نا, جیسے بٹنز کے کپڑے نہیں پہننے, یا ہر چیز میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ. ایک تو ہم اسے لیبل, کیا ہم اسے اوپنلی اپنے خاندان میں بولیں سب جگہ کہ ایسا ہمیں لگ رہا ہے, کیونکہ پھر آپ کو پتا ہر بندہ الگ طرح سے اسے ٹریٹ کرنا شروع ہو جائے گا, اور ہم خود کیسے اپنے بچوں کو اس طرح ہمارے بچے ہو تو ہم انہیں کیسے ڈیل کریں کہ ہمارے باقی بچوں پہ بھی اس چیز کا فرق نہ پڑے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر کچھ ٹرینڈز یا ٹریٹس ایسے ہیں جو کہ ناٹ نارمل, تو ہمیں سب سے پہلے اس کی ایویلویشن کرنی چاہیے یا کروانی چاہیے کسی ایکسپرٹ کے پاس جا کے. اگر ہمیں وہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں اس کا کچھ اسپیکٹرم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو پھر ہمیں اس کو خود ہینڈل کرنا چاہیے. پہلے شیئرنگ صرف آپ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ تو ایسی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, تو ہم ہر ایک کو جا جا کے نہیں بتاتے, چھپاتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہر ایک کے سامنے جا جا کر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جی اس کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. صحیح پیرامیٹرز آپ کے سامنے نہ ہوں تو, یا اور ڈائگنوسز نہ ہو, تو تب تک یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ڈائگنوز ہو بھی گیا تو پھر اس کو ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے. اپنے بہیویئر سے, بچے ہمارے بہیویئر سے بہت کچھ
سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارا بعض اوقات بہیویئر ایسا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ بچے وہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. جی جی دیکھنے والے باہر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب دیکھیے یہ بچہ کیا کر رہا ہے، دیکھیے یہ بچہ کیا کر رہا ہے، لیکن مسٹیک ایکچولی ہماری ہی ہوتی ہے. تو میں چاہ رہی تھی کہ اگر ہم مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بات نہیں کری، کسی پیرنٹ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے ان کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں بہت ہائپر ایک سے کم ہو کے بچوں کرنا شروع کر دے. سارا ہے کہ آپ ماں اس سے زیادہ پیار کرتی ہیں، مجھ سے نہیں کرتی. دیکھیں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اصل چیلنج ہم سے شروع ہوتا ہے، ہماری رول ماڈلنگ سے شروع ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو آپ کسی اچھے کاؤنسلر کے پاس جائیں اور ان سے کاؤنسلنگ کروائیں اپنی. لیکن آج کل اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں، ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ جائیں، اس میں پیرنٹنگ کے اتنے سیشنز ہیں، آپ وہ تھوڑا تھوڑا سنیں. ہم کیا کرتے ہیں، لیکچرز بہت زیادہ سنتے ہیں، اپلائی نہیں کرتے. آپ بے شک 15 منٹ کوئی لیکچر سن لیں، ایک چھوٹا سا کلپ سنیں اور پورے ہفتے کا ٹارگٹ رکھیں کہ اس کو میں نے اپلائی کرنا ہے اور جہاں مجھے چیلنج آتا ہے اس کے بارے میں نے پڑھنا ہے. تو اپنے آپ کو جتنا انسان ایجوکیٹ کرتا جاتا ہے نا، اس سے بھی پھر فرق پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.